آپ کے اس علاقہ کے اندر حکم تھا قبلہ کا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکالنے حاضر ہو گیا۔ میں 20-25 منٹ آدھے گھنٹے والا مولوی ہی نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے بڑے عظیم الشان ذاکرین عظام تشریف فرمائیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یہی مختصر ٹائم کے اندر بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کی دکانیں بند کروانا چاہتا ہوں۔ چند منٹ میں نے پڑھنا ہے۔ ملک صاحب چند منٹ میں نے پڑھنا ہے۔ میں نے بھائی نظر آباد زیادہ دیر نہیں پڑھنا، لمبی گفتگو کل انشاءاللہ صبح 10 بجے میں نے گزارش کی ہے، نوکری کروں گا۔ آیت ربانی آنکھوں کے سامنے ہے، 30واں پارہ ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ بھائی اب جس نے اٹھنا ہے اٹھ جائے، جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے۔ میں ایسے ماحول کا مولوی اور خطیب ہی نہیں ہوں، مہربانی آپ لوگوں کی۔ جی آپ بھی اب بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی، کیمرے والے بھائی سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ صلوات پڑھیے باواز ہے بولنا، شربت لانا تھی کھانسی والا۔ یہاں پہ درود ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے آپ لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ آیت ربانی آنکھوں کے سامنے ہے، ارشاد خداوندی ہے، سورت کی ابتدا ہے، اور ابتدائے سورہ کے اندر قسم اٹھا رہا ہے وہ اللہ جس کی کائنات قسمیں اٹھاتی ہے۔ آپ کے بدے ہاتھ کھلوانے کے لیے، بند زبانیں حرکت میں لانے کے لیے، آپ لوگوں سے دعا لینے کے لیے حامد رضا سلطانی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے۔ جملہ سن کے مومن تو بول سکتا ہے، منافق بے شک چپ رہے۔ کائنات جس کی قسمیں کھاتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جن کی قسمیں کھاتا ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ کوئی ہے بندہ جس کو اس بات کے ساتھ اتفاق نہ ہو کہ کائنات جس کی قسمیں کھاتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں؟ اللہ جن کی قسمیں کھاتا ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک کچھی کا مجمع میری آنکھوں کے سامنے۔ میں فقط اور فقط نوجوانوں کے دلوں پہ ایک جملہ لکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ نے لا تعداد مقامات کے اوپر قسم کھائی ہے۔ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی، عزت والی شے کی، آبرو والی شے کی۔ اب میں جملہ پڑھوں گا، آپ مہربانی کر کے ساتھ والے بندے کا چہرہ پڑھیے گا، اگر طبیعت اس کی ناساز ہو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر دیجئے گا۔ میں یہیں بیٹھے بیٹھے نگد سودا دے کے نہ جاؤں تو لاہور والی ملکہ نے نام سلطانی رکھا ہی نہیں۔ الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ ضرور ہے، چاہے وہ آسمانی ہے، چاہے وہ زمینی، چاہے وہ شرق کی، چاہے وہ غرب کی، چاہے وہ شمال کی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ پکی بات ہے، آواز آ رہی ہے؟ یہ جو ساؤنڈ کے قریب بھائی بیٹھے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے ڈبے کا رخ میری طرف کیجئے گا، مہربانی کر کے اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کا رخ میری طرف کر دیجئے جی، تھوڑا سا اور کر دیجئے، اور کر دیجئے، کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، سلامت رہیں۔ کوئی بھی چیز ہے اگر اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے تو وہ ہے صاحب عظمت، اور اگر کوئی چیز صاحب عظمت بنی ہے تو اس کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں،
کیونکہ عظمت جن کے دروازے سے ملتی ہے اس دروازے کا نام ہے دروازہ بطول. ملک صاحب کائنات کے اندر دو چیزیں خدا لم یزل نے خلق کی ہیں، ایک ہے لعنت، ایک ہے عظمت. میرے عقیدے کے مطابق عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن بطول کے لیے. بولو نا جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، عقیدے کے سدا کرو. حیدری عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے ہاں زبان حرکت میں لاؤ تاکہ رزق میں برکت ہو. وعدہ ہے امام علی کا جو دنیا میں ہمارے لیے بولتا ہے، قبر میں علی اس کے لیے بولوں گا. سارے مل کے ہاتھوں کو کھول کے حیدری. عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے. لازمی گل نہیں کہ محلے سے ہر بندہ دوسرے بندے نو ویکھنے اس گلوں آوے کہ کی لین آیا تے کی پڑھن آیا ہے. کچھ بندے ہوندے نے وہ آج تو مجبور ہوندے نے بے اوقاتے، وہ صرف مجلس میں یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ پکا کیا ہے، کون سا ذاکر آیا ہے کون سا نہیں آیا، کون چٹا لتھا ہے تو کون کالا لتھا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھر سے چلتے ہیں تو مصلے پہ بیٹھ کے یہ لفظ کہہ کے آتے ہیں کہ آج ہم نے جا کے مجلس سے عقیدہ لے کے آنا ہے. جو گھروں سے عقیدہ لینے کے لیے آئے ہو، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو میری آنکھوں کے سامنے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، تم میں سے کوئی ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی کا ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. بھائی نظر عباس، میں نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے، بولو تو صحیح، دشمن بطول کے لیے. جوانوں تم چپ ہو کہ میں دشمن بطول کا نام لوں؟ میں ہرگز وہ نام نہیں لینا چاہتا جو نام کنفرم ہو ولدیت مشکوک ہو. ملنگ صحیح دعویٰ ہے میرا، عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے دشمن. نہ بھولا ہوں نہ پھٹکا ہوں، سوچ رہا ہوں جملہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. جملہ بڑا ہے مجمع تھوڑا ہے. نبی نے پڑھا قرآن، کیا گیا انکار. نبی نے کہا میں ہوں اللہ کا رسول. نجران کے عیسائیوں نے کہا ہم نہیں مانتے. دکھ ہوا ہے اس بندے پہ جس کا مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ ملت جعفریہ بھی ہے، لیکن وہ اس جملے پہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے. نبی نے قرآن پڑھا، قبلہ انہوں نے نہیں مانا. نبی نے رسالت کی دعوت دی کہ میں رسول ہوں، انہوں نے نہیں مانی. قرآن کا بھی انکار کیا، رسالت کا بھی انکار کیا. طے کیا پایا؟ تمہارے بچے بچے کو پتا ہے، اہل سنت کے ہر عالم کو پتا ہے. طے پایا مباہلہ. شاعروں کا مقابلہ ہو تو ہوتا ہے مشاعرہ، علماء کا مقابلہ ہو تو ہوتا ہے مناظرہ. جب لعنت کرنی ہو سچوں نے جھوٹوں کے اوپر تو پھر کہلاتا ہے مباہلہ. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں اردو پڑھ رہا ہوں اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہو. اردو کی سمجھ آتی ہے تو پھر ہاتھ کھول کے بولنے کی کوشش کرنا. مباہلے کی دعوت اللہ کے نبی نے دی، قرآن کو انہوں نے نہیں مانا، رسول کو ملک صاحب انہوں نے نہیں مانا. لیکن جب رسول چلے بطول کو لے کے، جانے جانے گزر لیں. صلوات پڑھیے بابا سے بلند.
خیر ایک منٹ انہیں کر لینے دے. جی آپ کدھر جانا ہے جی؟ آپ نے اتوں کا رواج ہے کیوں جی ملک صاحب؟ اتوں کا رواج ہے بندے اٹھ کے کدی دے تو کدی. اچھا مولا زندگی کرے، مولا صحت دے. کیا مباہلہ توجہ ہے؟ کیا ہے جی؟ قرآن کا انکار، نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا انکار. نبی چل پڑے بطول کو ساتھ لے کے، انہوں نے بطول کو آتے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی ہم نے مبالغہ نہیں کرنا. توجہ میں فضائل کا جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب کا نہیں. ہم نے مبالغہ نہیں کرنا. آ گئی ہے وہ جسے آنا نہیں چاہیے تھا. ہاتھ اس کا بلند ہوگا جو در اہل بیت کا منگتا ہے. چودھری کا کمی علی کے ذکر میں کہاں بولتا ہے؟ بولتا وہی ہے جو مدینے والے سیدوں کا کمی ہوتا ہے. آ گئی ہے وہ جسے ملنگ سائیں آنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے بطول کو آتے دیکھا، انہوں نے مبالغے سے توبہ کی، پیچھے ہٹ گئے، جزیہ دیا، نوجوانوں جرمانہ دیا، معافی مانگی. آئی تھی لعنت، ملنی تھی انہوں نے بطول کا احترام کیا، انہیں ملی نہیں. نہیں ایسے نہیں، جیسے سننے کا حق ہے. جملہ میں بہت آسانگی کے ساتھ کہہ گیا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، آئی تھی لعنت، ادھر سے چل پڑی تھی. ادھر وصول کرنے والوں نے وصول نہیں کی. وصول نہ کرنے کی وجہ یہ تھی انہوں نے کیا تھا بطول کا احترام. بطول کا احترام کرنے کی وجہ سے یہ لعنت انہیں نہیں ملی. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور ان سے پوچھ یہ لعنت کہاں گئی؟ ہاتھ اس کا بلند ہوگا جو بطول کے دشمنوں کا دشمن ہے. یہ لعنت ملنگ رکنا ایک منٹ، یہ لعنت کہاں گئی؟ انہوں نے تو لعنت کو وصول نہیں کیا، یہ لعنت سے بچ گئے بطول کی عزت کی وجہ سے. تو پتا چلا یہ لعنت اس کا حق ہے جو کل بطول کی عزت نہیں کرے گا. تو لعنت ہے دشمن بطول کے لیے. جو جوان چپ کر کے بیٹھے ہو، جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا لعنت آئی تھی؟ نہیں آئی ہے؟ نہیں. عقیدہ بولے، زبان بے شک نہ بولے. بات صحیح ہو تو سر ہلا دو، اگر غلط ہو تو پھر بھی سر. زبان حرکت میں نہیں آ رہی نا، یہ سر ہے نا اتنا بڑا. بات صحیح ہو تو سر ایسے ایسے کر دو، بات غلط ہو تو سر ایسے ایسے کر دو. صحیح پہ ایسے ایسے کرتے ہیں، غلط پہ ایسے ایسے کرتے ہیں. بندوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور میرا ذاتی تجربہ ہے، ہاتھ بندے ہوں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی. آئی تھی لعنت، قرآن کا انکار کیا تو لعنت نہیں آئی. رسول کا انکار کیا تو لعنت نہیں آئی. آئی کب؟ جب بطول چل پڑی. ملنی تب تھی جب یہ انکار کرتے بطول کا. بطول کا انہوں نے انکار کیا نہیں تو لعنت تو قائم ہے نا. یہ سنی بھائی گھبرا جاتے ہیں لفظ لعنت سے. چھوٹا عمل نہیں لعنت، سنت خداوندی ہے لعنت کرنا. میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے مزاج چیک کروں گا، اگر آپ کا مزاج مجھ سے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی سے یہیں لاہور چلا جاؤں گا. مجھے ایسے مجمع میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں جو جان بوجھ کے علی کے ذکر میں چپ کر جائیں. اللہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکات دیتا ہے. اللہ تو کرتا ہی صرف دو کام ہے، یا محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے یا ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے. تو کام کرتا ہے اللہ. نماز پڑھنا نبی کی سنت، حج کرنا نبی کی سنت،
زکات دینا نبی کی سنت، پر لعنت کرنا رب کی سنت۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے حیدری۔ کچھی کے غیور شیعہ سنی بھائیوں، بڑا اچھا عمل ہے لعنت، نماز سے زیادہ فائدہ دیتی ہے، ایزی لوڈ سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ پہنچ دی نظر آندی ہے، پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا دشمن اہل بیت پہ لعنت، کئی مولویوں کی رگے فتویٰ پھڑک جائے گی۔ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ بولو نا۔ عظمت خلق ہوئی ہے آل بطول کے لیے، لعنت خلق ہوئی ہے، بولو دشمن سارے بولو کہ میں جان جلدی چھوڑ دوں گا، بطول کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے عظمت اہل بیت کا، جملہ آخری، یہ میرا سلام، زندگی پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے عظمت اہل بیت کا، عظمت اہل بیت نہ احاطہ تحریر میں آ سکتی ہے، نہ احاطہ تقریر میں آ سکتی ہے۔ لعنتی ہے وہ بندہ جو یہ کہے کہ میں پنجتن کو جانتا ہوں۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ میرا قصور کوئی نہیں، انہیں جانتا ہے صرف اللہ، ہمیں جاننے کا حکم نہیں۔ زبان کھولو، زبان کھولو، ہمیں ماننے کا حکم ہے۔ جو جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ سلیمان بنتا ہے، جو سوچتا ہے سفیان بنتا ہے۔ قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام زمانہ آپ کی ذاکری میں اور برکت عطا فرمائے۔ جو عظمت اہل بیت کے ارد گرد دیوار قائم کرتا ہے نا، اس کے گھر کی اپنی دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ عظمت اہل بیت کی حد کوئی نہیں، ملک صاحب معذرت کے ساتھ، عظمت اہل بیت کی کوئی حد نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ان کی اتنی عظمت ہے، اتنی نہیں، اتنی ہے، اتنی نہیں، یا اتنی ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا تم نے انہیں مقام سے بڑھا دیا ہے یا تم نے مقام کم کر دیا۔ ان کی عظمت کی کوئی حد بندہ کنارہ ہے ہی نہیں۔ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر بندے کا اپنا مطالعہ ہے۔ میرے نزدیک، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے پورا قرآن پڑھا، سیاستہ پڑھی، ہر کتاب کھنگال کے دیکھی، ڈھونڈا کہ علی کی بڑی سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ ہر عالم کا اپنا مطالعہ ہے، میرا زیادہ نہیں 500 کتب کا مطالعہ ہے۔ 500 کتب کے مطالعے میں مجھے جو علی کی سب سے بڑی فضیلت نظر آئی، میں فضیلت پڑھوں گا، آپ لوگ بندوں کے چہرے پڑھیے گا، کسی اور بندے سے بولنے کا سلطانی کہتا ہی نہیں۔ جس کی ماں نے اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پڑھ کے دودھ پلایا ہے، وہ بندہ اگر مذہب شیعہ رکھتا ہے تو چپ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ بڑی فضیلت ہے ابو طالب کا بیٹا ہونا۔ میں ابھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ کھول کے داد دینے کی کوشش کرنا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے چپ کرنے کی۔ بازار میں چپ رہے، دکان میں چپ رہے، ہر جگہ پہ جو زبان چپ رہے، ذکر شبیر میں بھی چپ رہے تو اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں۔ میرے عقیدے کے مطابق لعنت ہے اس زبان کے اوپر جو عمر اکمل کے چھکے پہ بولے علی کے نعرے میں چپ کر جائے۔ بڑی فضیلت ہے، یاد رکھنا، بڑی فضیلت، نعرہ نہیں چاہیے، بڑی فضیلت ہے علی کی ابو طالب کا بیٹا ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی اس ماں کا بیٹا ہونا جسے کعبہ سلام کرتا ہے، بڑی
بڑی فضیلت ہے علی کی آنکھ کھول کے سب سے پہلے محمد کا چہرہ دیکھنا، بڑی فضیلت ہے علی کی سب سے پہلے محمد کی زبان چوسنا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھنا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو پتھر مارنے والوں کو پتھر مارنا، بڑی فضیلت ہے علی کی دعوت ذوالعشیرہ میں محمد کی نصرت کا اعلان کرنا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کے بستر پہ شب ہجرت کو سونا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کے بعد ہجرت کرنا، بڑی فضیلت ہے علی کی بدر کا فاتح ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی احد کا فاتح ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی خندق کا فاتح ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی آسمان سے بطول کے لیے تارے کا اترنا، بڑی فضیلت ہے علی کی عقد بطول کا ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی شوہر بطول ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی حسن کا باپ ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی حسین کا باپ ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی مؤذن رسول ہونا، بڑی فضیلت چپ چپ نعرہ رہنے دو، نعرہ رہنے دو، سنتے ہو، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کا جانشین ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی، بڑی فضیلت ہے علی کی جبریل کا استاد ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی نبیوں کا ناصر ہونا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو غسل دینا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو کفن دینا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کا جنازہ پڑھانا، بڑی فضیلت ہے علی کی محمد کو قبر میں اتارنا، بڑی فضیلت ہے علی کی اسلام کا سپرمین ہونا، لیکن میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اللہ ہے نہیں پر کام اللہ والے کرتا ہے۔ اللہ ہے نہیں، اللہ ہے نہیں، اب بولو جو چپ کر کے بیٹھے ہو، انشاءاللہ مر جاؤ مدینے جا کے، اللہ ہے نہیں پر کام ہے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، میری تقریر کر جانے کے بعد کسی بندے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ کہے گا علی کو حد سے بڑھا دیا۔ بیوقوف، میں نے پہلے کہا ہے جو ان کے درمیان حد قائم کرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ ہے نہیں، کام کیسے؟ صرف ایک بات، کیسے؟ انگوٹھی مانگنے والے نے انگوٹھی مانگی تھی اللہ سے، نہیں، جس کے ہاتھ میں ولایت علی والا نگ ہے نا، وہ چپ کر کے نہ بیٹھے نا، انگوٹھی مانگنے والے نے مانگی تھی اللہ سے، دی اللہ نے نہیں، دی ید اللہ نے۔ کام اللہ والے، بڑی فضیلت ہے علی کی۔ اتنی فضیلت والے علی کی بیٹی شام کے بازار، زیادہ پڑھ لیا میں نے، ٹائم میرا 5 منٹ بقائے، اچھا 5 منٹ میرے لیے بقائے، یہ 5 منٹ ملے ہیں تمہیں رلانے کے لیے، اور جس کی پسلی میں دل میں قبر حسین ہو اسے رلانے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ملنگ سائیں رو تو سنی بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سنی کا رونا اور ہے، شیعہ کا رونا اور ہے۔ سنی روتا ہے تو سر جھکا کے، شیعہ روتا ہے تو ماتم کر کے۔ سنی روتا ہوگا مصائب سن کے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے مصائب سننا شرط نہیں۔ یہ ہے ملتان بابا دھاڑ دھاڑ شاہ سرکار، ملتان کے بازار سے گزر رہے تھے، مولا کا ملنگ ماتمی سید ازادار
شام کا وقت تھا. ایک بی بی نے دوسری بی بی سے کہا زینب جلدی چل شام ہو گئی ہے. اجرکم اللہ. السلام علیکم بندیاں نو جنہ ہائے آکھے بسم اللہ. بیٹھ کے روئیے گا نہیں. آپ کچھی کے لوگ ہو, بڑا روتے ہو تم لوگ. مصائب لوگوں نے پڑھنا ہی آپ سے سیکھا ہے. بیٹھ کے روئیے گا, کوئی بندہ اٹھ کے نہ روئے. بیٹھ کے روئیے گا. جی بسم اللہ. میں لاکھ بار کہنے کے لیے تیار ہوں. جی میں بھائی لاکھ برتا کہنے کے لیے تیار ہوں. اس نے رو کے کہا زینب چل شام ہو گئی ہے. سید نے ٹکر ماری, سر پھٹ گیا. بندوں نے پکڑ لیا. سید کہتا مجھے چھوڑو, ان بیبیوں کو میرے پاس بلاؤ. بیبیاں قریب آئی. سید ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تیرا نام زینب ہے تو بازار نہ آئی. اجرکم اللہ. میں بندوں کے چہروں کی تلاوت کر رہا ہوں. جنازہ داروں کی آنکھوں میں آنسو ہے. خدا تیرے آہو بقا قبول کرے. شیعہ کی نشانی ہے وہ وین کر کے روتا ہے. جوڑ تو نہیں نا شام اور زینب. جی بسم اللہ. میں لاکھ بار کہنے کے لیے تیار ہوں. کائنات غرق ہو جاتی. ویڈیو بن رہی ہے, آواز میری باہر جا رہی ہے. جو سنی بھائی گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہو, میں جملہ کہنے لگا ہوں. سنی بھائیوں کبھی نہ روتی یہ ننگے سر بیٹھ کے قوم. یہ بہنوں کو لے کے, بیٹیوں کو لے کے کبھی مجلس میں نہ آتے. ماں صحابی کے دربار نہ جاتی, بیٹی شرابی کے دربار. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. کوشش کرو ہائے کہنے کی. وین کر کے رونا سید الساجدین کی سنت ہے. کوشش کیا کرو معصوم کی سنت پہ عمل کر سکو. جو پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہو, ماں حسین کی تمہیں اجر عطا کرے. بچوں کی خوشیاں دیکھو. اور جن جوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے نا, جملہ تمہارے لیے کہنا چاہتا ہوں. کبھی نہ روتی شیعہ قوم. ماں صحابی کے دربار نہ جاتی. بیٹی بولو, لکھو سنی بھائیوں, لکھو دل کی تختی پہ لکھو. ماں کا صحابی کے دربار جانا ہر معتبر کتاب میں ہے. بیٹی کا شرابی کے دربار جانا, ملک صاحب اجازت ہے میں ایک جملہ کہوں, ہر معتبر کتاب میں ہے. آپ سے اجازت لے کے جملہ کہنے لگا ہوں. شیعوں کے لیے نہیں, سنیوں کے لیے. شیعہ ماتم کریں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے. ورثے میں ملا ہے انہیں ماتم. تمہاری ماں نے تمہیں حسین سے مانگا ہی ماتمی ہے. اگر تم مانگا ہوا ماتمی ہے تو پھر ہائے ضرور کہے گا. ماں گئی تھی نا صحابی کے دربار میں, ہاتھ کھلے ہوئے تھے. بیٹی گئی تھی شرابی کے دربار میں, ہاتھ بدل. شرم نہ کرنا, سینے پہ ہاتھ مار. کیا ہائے زہرا تیری غربت. کوشش کرو ہائے کہنے کی. امام حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے ہو جو غریبوں کے غم میں رو رہے ہو. ملنگ میں لاکھ بار کہنے کے لیے تیار ہوں. جب ماں گئی تھی نا صحابی کے دربار میں, 4 گھنٹے کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا تھا بطول کیوں آئی ہے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بطول کیوں آئی ہے. 4 گھنٹوں کے بعد پوچھنے کی دیر تھی. بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی, گردن جھک گئی. رو کے جناب سیدہ نے کہا چاچا سلمان مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. اجرکم اللہ. ماتم کر کے رونا اس جملے کے اوپر. اور جو قدیمی عزادار بیٹھے ہو اس جملے پہ ہائے ضرور کہنا. جب بیٹی گئی تھی نا شرابی کے دربار میں, حرام زادے نے شراب پی کے 9 گھنٹے بعد پوچھا تھا علی کی بیٹی کون سی ہے. اس وقت کمر ٹوٹ گئی سید الساجدین کی. رو کے سجاد نے کربلا کی طرح منہ کر کے کہا چاچا غازی بھائی علی اکبر قتل ہو کے سونا آسان ہے, پھوپھیوں کو شرابی کے دربار میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.